بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی انسانی حیات کی حفاظت کے لیے الہی تدبیر کا نام ہے اور اس کے بغیر انسان محفوظ نہیں ہے۔ آج کے انسان کی زندگی اور آج کے مسلمان کی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ تقوی کے بغیر انسانیت بھی محفوظ نہیں ہے، انسان کی دنیا بھی محفوظ نہیں ہے، انسان کے اموال بھی محفوظ نہیں ہیں، انسان کی ناموس بھی محفوظ نہیں ہے، مملکت بھی محفوظ نہیں ہے، سرحدیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کہ اگر انسان بے تقوی ہو جائیں، انسان فاسد ہو جائیں، انسان اگر بے تقوی ہوں تو انسان نہیں رہتے، درندے بن جاتے ہیں، وحشی بن جاتے ہیں۔ اور آج درندوں اور وحشیوں کا راج ہے دنیا کے اوپر، اور شیاطین کا راج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اہتمام تقوی کا کیا ہوا تھا کہ حتماً وحشی اور درندے موجود ہوں گے، اور یہ توحش کریں گے، یہ درندگی کریں گے، یہ حملے کریں گے اور قتل و غارت کریں گے، فساد زمین پر مچائیں گے۔ تو دوسری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدافعین بھی رکھے ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر ان درندوں کو کوئی روکنے والا نہ ہو، اگر ان کے مقابلے میں دفاع کرنے والا نہ ہو، اگر ان کو لگام دینے والا نہ ہو تو زمین فاسد ہو جائے گی، دین منہدم ہو جائے گا۔ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیہا اسمُ اللہ، یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، زمین فاسد ہو جائے گی۔ ایک آیت کے اندر ہے اگر لوگ دفاع کرنے والے نہ کریں دفاع، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین فاسد ہو جائے گی۔ اور ایک آیت میں ہے کہ اگر دفاع نہ کرنے والے ہوں تو سب کچھ اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور زمین رہنے کے قابل نہیں ہوگی۔ آج بے تقوی لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ جب درندے چڑھ دوڑے ہیں انسانیت کے اوپر، مومنین کے اوپر اور اسلامی سرحدوں کے اوپر، تو ان کا دفاع کرنے والے جن کو دفاع کرنا چاہیے تھا وہ شیطانوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، درندوں کے ساتھ جا کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بے تقوی حکمران، بے تقوی علماء، بے تقوی سیاستدان، بے تقوی حکومتیں، بے تقوی عوام، ان کا اتنا بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو آج کا منظر آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور خصوصاً مسلمان ممالک کے اندر، یہ نتیجہ ہے بے تقوی ہونے کا، کہ دین سیکھ لیا، مذہب پڑھ لیا، تقوی چھوڑ دیا، عبادتیں کر لیں، تقوی چھوڑ دیا، روزے رکھ لیے، تقوی چھوڑ دیا۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے۔ اگر با تقوی مسلمان ہوتے تو آج درندوں کو اتنی جرأت نہ ہوتی کہ وہ ایک ایک کر کے اسلامی سرزمینوں کو اور اسلامی اقوام کو نابود کرتے جاتے اور ختم کرتے جاتے۔ لیکن اللہ کی زمین مدافعین سے بھی خالی نہیں ہے۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ بعض انسانوں کے ذریعے بعض حملہ وروں کو نہ روکے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو دین اور ادیان سارے برباد ہو جائیں گے۔ تو آج الحمدللہ مدافعین موجود ہیں قرآن کی آیت کے مطابق، جو مقاومت کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، اللہ کی نصرت اور غیبی مدد ان کے شامل حال ہے، اور وہ دنیا میں تاریخی طور پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ایک شرمناک منظر یہ ہے کہ بعض کلمہ گو، بے تقوی کلمہ گو حکمران وہ درندوں کے ساتھ اور وحشیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کہ یہ افسوسناک بات ہے۔ اور اس میں خصوصاً ہم اپنے اگر ملک و ملت کی بات کریں تو یہ شرمندگی پاکستانیوں کے شامل حال ہو گئی ہے بے تقوی حکمرانوں کی وجہ سے، کہ وہ اس توحش میں وحشیوں کے ساتھ، درندوں کے ساتھ جا کھڑے ہوئے ہیں، اور مومنین کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ اور اسلامی سرحدوں کے حفاظت کے لیے ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن
پاکستان کے عوام اور ساری دنیا کے عوام خصوصاً اس جاری جنگ کے اندر اور رہبر مزاحمت و مقاومت اور رہبر عالی شان، رہبر دلیر، رہبر شجاع، رہبر بابصیرت، رہبر حکیم، جن کی شہادت کے بعد ساری دنیا کے عوام مسلم و غیر مسلم وہ سب کے سب ان مدافعین کے ساتھ ہیں اور ان مجاہدین کے ساتھ ہیں، از جملہ پاکستان کے تمام عوام، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہ بات تصدیق کی جا سکتی ہے، فرد فرد کو پوچھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر ہندو ہیں، پاکستان کے اندر مسیحی ہیں، پاکستان کے اندر مسلم ہیں، پاکستان کے اندر شیعہ ہیں، پاکستان کے اندر سنی ہیں، ایک ایک فرد سے وہ جیسا بھی ہو، سرکاری ملازم ہو، غیر سرکاری ہو، وہ کسی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اسے اگر پوچھیں اس وقت آپ کی ہمدردی کس کے ساتھ ہے تو وہ بتا دیں گے۔ اور یوں نہیں کہ بتا دیں گے، انہوں نے بتا دیا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے۔ اگر آپ اس وقت سوشل میڈیا کی طرف رجوع کریں تو آپ کو بتا دیں گے، اور روزمرہ آپ اپنے خاندانوں میں، محلوں میں، گھروں میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ انسانیت تقوی کی طرف پلٹ آئی ہے۔ بالآخر ایک رہبر نے عمر گزاری، وہ رہبر جو 86 سال کی عمر میں شہید ہوئے، اور لگ بھگ 60-70 سال جس رہبر نے تبلیغ کی، جس رہبر نے دنیا کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اس کی تقریروں سے اگر اس کے خطابات و خطبوں سے بیدار نہیں ہوئے تو بالآخر اس کی شہادت سے بیدار ہو گئے۔ جس طرح امیر المومنین کے خطبوں سے کوفی نہیں سدھرے اور حجاز والے نہیں سدھرے، اور اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے خطبوں سے نہیں سدھرے اور امام حسین علیہ السلام کے خطبوں سے نہیں سدھرے، لیکن آخر کار امام حسین کی شہادت نے ان کو بیدار کر دیا اور پھر میدان میں آ گئے۔ اس وقت تک یزیدیت کو برداشت کیے ہوئے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا، اور پھر ایک ایک کر کے نہ صرف یہ کہ یزیدیت کا انکار کیا بلکہ یزیدیت سے پیکار بھی کی، اور اس پیکار میں مارے بھی گئے۔ مکہ والے بھی مارے گئے، وہی مکہ والے جنہیں امام حسین علیہ السلام بلاتے رہے، 4 مہینے تک ان کے اندر رہ کر ان کو دعوت دیتے رہے، وہ نہیں آئے، آخر کار یزید کے مقابلے میں آ گئے جب یزید کا لشکر ان کے اوپر چڑھ دوڑا۔ مدینہ والوں کو سید الشہداء نے بہت خطبے دیے اور دعوت دی، لیکن کھڑے نہیں ہوئے۔ 3 سال کے بعد جب یزید نے لشکر کشی کی ان کے اوپر، اس وقت بیدار ہوئے اور کثیر تعداد میں یزید کی فوج کے ہاتھوں ہی مارے گئے۔ یہی حال کوفہ کا ہوا، یہی حال بصرہ کا ہوا، ہر آبادی کا ہوا، اور شہادت امام حسین کے بعد انہیں توجہ آئی۔ اور آج پھر ہم تاریخ میں وہ موقع دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم الشان رہبر کی شہادت نے تمام بشریت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ حتیٰ یہ درندے جو چڑھ دوڑے ہیں اسلامی سرزمین پر اور ایران پر، ان کے اپنے عوام بھی ان سے بیزار ہیں۔ جو وہ اظہار کر رہے ہیں، ان کے مطبوعات، ان کی اخباریں، ان کا میڈیا، سب کے سب ان سے نفرت کرتے ہیں۔ افسوس مسلمان حکمرانوں سے ہے کہ جو بات ہر ایک کو سمجھ میں آ گئی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، چونکہ طاقت کی مسند پر جب بیٹھے ہوتے ہیں تو اندھے ہو جاتے ہیں، اور قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ جب یہ طاقت کی مسند پہ بیٹھتے ہیں تو انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اور اس وقت جو فضا بنی ہوئی ہے دنیا میں، اور اسی سے متاثر ہو کر پاکستان کی فضا خصوصاً تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ پہلے تو پاکستان میں یہ خدشات تھے کہ جنگ جو ہو رہی ہے ایران کے خلاف، اس کے نتیجے میں پاکستان اقتصادی مشکلات پیدا ہوں گی، اور صبح و شام تدبیریں کر رہے ہیں اقتصادی مشکلات سے نکلنے کے لیے، قابو پانے کے لیے، کہ یہ اب کسی کے بس میں نہیں رہا، کسی کے بس میں نہیں رہا کہ اس اقتصاد کو سنبھالا دینا، چونکہ اقتصاد کی رگ حیات بند کر دی ہے، اور وہ جہاں سے انرجی آتی ہے، تیل آتا ہے، پیٹرولیم آتا ہے، کیمیکلز، پیٹرو کیمیکلز جہاں سے آتے ہیں اور جہاں سے گیس آتی ہے، وہ رگ جب بند کر دی تو اب ساری دنیا اس کے نتائج کی طرف متوجہ ہے، اور اب حملہ ور جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے غلط محاسبات کی وجہ سے اس جنگ میں آ کے گویا پھنس گئے ہیں، اور اب نکلنے کا ان کو راستہ نہیں ملتا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں
اس رہبر شجاع اور شہید کے شجاع بیٹے کی قیادت میں انشاءاللہ مجاہدین نے ان کو اسی سمندر میں غرق کرنا ہے انشاءاللہ. اور ابھی تک جو کچھ جنگ میں ہوا ہے وہ جنگ ایران جیت چکا ہے، مسلماً جیت چکا ہے. اب دشمن کو بھاگنے کا موقع نہیں ملتا. رات کی خبر چل رہی ہے، ابھی آپ کے پاس بھی پہنچائی ہوگی، کہ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ہرمز گزرگاہ ہے، پانی آبی راستہ، امریکہ کا اس سے تیل نہیں جاتا، جن ملکوں کا تیل گزرتا ہے وہ آئیں اس کو کھولے آ کر. ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے جو کرنا تھا کر دیا. یعنی بھاگنے والا ہے، اعلان کر دیا ہے اس نے کہ اب وہ میدان سے شکست کھا کے ذلیل ہو کے رسوا ہو کے بھاگ رہا ہے. لیکن شرمندگی رہ جائے گی مسلمان ممالک کے لیے، عرب ممالک کے لیے، اور پھر عربوں کی تقلید میں اور عربوں کے پیچھے، ذلیل عربوں کے پیچھے پاکستان بھی، پاکستانی حکمران بھی اسی نہج پر چل پڑے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان میں فضا پہلے سے تشویشناک تھی لیکن اقتصادی حوالے سے، لیکن گزشتہ چند دنوں کے جو پاکستان کی پالیسیاں بنی ہیں اور اعلان ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں اب مزید خدشات بڑھ گئے ہیں، اور خصوصاً میڈیا اس کو زیادہ ہوا دے رہا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں بھی عرض کیا تھا، اور رات کو تجزیاتی پروگرام میں بھی گفتگو میں بھی عرض کیا، اور اس موضوع کو تکمیل کرنے کی فرصت نہیں ملی، وقت کم تھا، کہ دو بڑے خطرات اس وقت علاوہ اس جنگ کے جو جاری ہے، جس کی زد میں ایران ہے، لبنان ہے، جس کی زد میں سب ہیں، اس کے علاوہ خصوصاً پاکستان کے لیے خصوصی علیحدہ خطرات ہیں جس کا پاکستان کی حکومت کو احساس نہیں ہے. پتہ ہے ان کو، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر یہ روش اپنائی ہے کہ گویا انہیں ادراک ہی نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں خود طاقتور قیادت، سیاسی قیادت، سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کا نمبر ہے، تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، چونکہ حملہ ور ٹرمپ ہے اور ہماری ٹرمپ کے ساتھ دوستی ہے اور ہم اس کے چاپلوس ہیں، تو خطرہ ٹل گیا ہے. یہ حماقت ہے، یہ سادگی ہے، یہ نااہلی ہے اس طرح سے سوچنا کہ چونکہ ہمارے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے ہیں تو اب خطرہ ٹل جائے گا. انہی گزشتہ ہفتے میں جو ثبوت سامنے آئے ہیں، امریکی سرکاری ایجنسیوں نے جو کچھ کہا ہے، اسرائیلی ذمہ دار لوگوں نے جو کچھ کہا ہے، اور بھارت کے ذمہ دار لوگوں نے جو اظہارات گزشتہ ہفتے کیے ہیں پاکستان کے بارے میں، اس میں بالکل واضح ایک طرح کا اعلان جنگ کر دیا ہے انہوں نے، کہ جب اسرائیل کا سفیر بھارت کے اندر، موجودہ سفیر 2 دن پہلے یہ کہتا ہے، یہ چند دن پہلے، کہ پاکستان ایک بدماش ریاست ہے اور ہم نے اس کی بدماشی نکالنی ہے، اور یہ ریاست ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اسرائیل کا سابقہ صدر یہ کہتا ہے کہ ایران سے زیادہ بڑا خطرہ پاکستان ہے چونکہ ایٹمی طاقت ہے. اور امریکی جو انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ہیں تلسی گیبرڈ نے، اس نے یہ کھل کے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے لیے باقاعدہ خطرہ بن چکا ہے، اس کی میزائل کی رینج میں امریکہ آ گیا ہے، اور اس کے پاس ایران سے زیادہ تباہ کن میزائل ہیں اور انہوں نے امریکہ کے لیے بنائے ہیں. یہ دوستی کا تمہارا نتیجہ نکلا ہے، اور یہ کسی صحافی نے یا کسی وہاں کے عام آدمی نے بات نہیں کی. انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گیبرڈ نے یہ بات کی ہے وہاں پر کہ یہ پاکستان اس طرح کا خطرہ بن چکا ہے. اب آپ کو خود پڑھنا چاہیے کہ لیبیا پر حملے سے پہلے لیبیا کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دیا گیا، عراق پر حملے سے پہلے عراق کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دیا گیا، ایران پر حملے سے پہلے ایران کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دیا گیا، افغانستان پر حملے سے پہلے افغانستان کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دیا گیا. تو وہ تمام الارم بج چکے ہیں پاکستان کے لیے، اور بھارت نے اس پر مزید تیل چھڑکا ہے، اور یہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، اس کے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں. یہ گزشتہ ہفتے کی پیش رفت ہے، اور اس کے اوپر ہمارے حکمرانوں کے کان بند ہیں، یہ اور چکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کے آنکھیں کان بند ہو چکے ہیں، اور یہ کسی اور کام میں مبتلا ہو گئے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل دے، انہیں ہدایت دے اور انہیں شعور دے کہ پاکستان کی طرف جو خطرہ بڑھا ہوا ہے، جو پہلے سے موجود ہیں ان کے اوپر ایک اضافی خطرہ پاکستان کی طرف ہے، یہ بڑھ رہا ہے۔ دوسرا بڑا خطرہ، یہ موضوع مکمل نہیں ہوا، میں نے صرف اشارہ کیا ہے، پاکستان کے اوپر کتنے شدید خطرات منڈلا رہے ہیں، جس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور جس سے ہماری سیاسی حکومت یہ بالکل غافل ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بلکہ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر پاکستان کو خطرہ ہوا تو پھر ہم ساری دنیا تباہ کر دیں گے۔ یہ ڈائلاگ ہیں اور واقعیت دنیا پاکستان کے اندر کچھ اور ہے۔ دوسرا بڑا خطرہ اس وقت تشیع کے سر پہ منڈلا رہا ہے۔ تشیع پاکستان، تشیع عالمی تشیع پر تو جنگ مسلط ہے، تشیع کا مرکز و محور ایران ہے، اور ایران کے خاتمے کے لیے یہ لشکر کشی ہوئی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے ہمیشہ ایران کے ساتھ اور انقلاب کے ساتھ، جب سے وہاں اسلامی نظام قائم ہوا ہے، ولایت فقیہ کا نظام قائم ہوا ہے، جب سے نائب امام عصر کی حکومت قائم ہوئی ہے، تو اللہ نے ایران کو ایک لحظے کے لیے ان آزمائشوں میں تنہا نہیں چھوڑا۔ جب بھی دشمن نے ارادہ کیا ہے، منصوبہ بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد کر کے اور ان ایرانی فورسز کے ہاتھوں دشمنوں کو نابود کیا ہے اور ان کو ناکام بنایا ہے۔ اور اس دفعہ بھی الحمدللہ یوں نہیں کہ یہ ناکامی ہو جائے گی، یہ ہو گئی ہے، ابھی صرف دشمن اپنا منہ چھپانے کے لیے کوئی محفوظ راستہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ ایرانی مجاہدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس رہبر شہید اور رہبر جدید دونوں کی بصیرت کے نتیجے میں کہ الحمدللہ یہ مارکہ انہوں نے سر کر لیا ہے، اور اسی طرح یہ پرچم قائم و دائم ہے، اور اس میں قابل تحسین ہے ایرانی عوام کہ جن پر بھروسہ کر کے درندوں نے یہ کام شروع کیا، اعتماد کر کے کہ یہ عوام اپنے انقلاب سے یا حکومت سے دور ہو چکے ہیں، بہرکیف انہوں نے اپنا دفاع کر لیا ہے اور کر رہے ہیں۔ اور اس میں رہبر معظم نے جو کل رات نوروز کا بیان دیا ہے، جس میں خصوصاً پاکستان کا ذکر کیا ہے، اس کو بھی آپ کی خدمت میں تشریح کرنا ہے۔ میں لایا تو تھا لیکن خطبے کا وقت محدود ہے، اور یہ اگلی کسی فرصت میں انشاءاللہ عرض کروں گا اس کے مندرجات۔ اہم ترین جو اس وقت مشکل ہے، تازہ پیش رفت ہوئی ہے، وہ پاکستان کے اندر تشیع کے لیے خطرہ پیدا ہوا ہے، عالمی تشیع کے لیے بھی ہے، یہ بات بھی مسلمات میں سے ہے، اس کے بھی ثبوت ہیں، اور میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں مفصل، چونکہ آج مفصل گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، خطبوں کا وقت محدود ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ ایران کے اوپر تو خود حملہ کر رہے ہیں، لبنان کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی، لبنان کے تشیع کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے، امریکہ نے مل کر، اور تمام یورپی ممالک نے بے شمول عربی ممالک کے، ان سب نے مل کر لبنان میں تشیع کو سرکوب کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں کر سکے، نقصان کیا، سید مقاومت کو شہید کیا، بڑے بڑے کمانڈر شہید کیے، لیکن جب اسرائیل کے اوپر اس وقت حملے کر رہے ہیں، اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ جس کو ہم نے سمجھا تھا ختم کر دیا ہے، وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر ہمارے مقابلے میں اس وقت کھڑی ہوئی ہے۔ تازہ ترین جو پیش رفت لبنان کے بارے میں ہے کہ شام کی موجودہ داعشی حکومت، جو خیانتکار ملکوں کی خیانت سے، ترکیہ، قطر، سعودی عرب اور امارات کی خیانت سے جو اسد حکومت ختم ہوئی اور اس کی جگہ پر داعشی حکومت قائم ہوئی ہے، اس سے باقاعدہ رسمی طور پر پاکستان کے اخباروں نے یہ خبر چھاپی ہے، نیٹ پہ موجود ہے، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں کہ داعشی شامی حکومت سے اب یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ اسرائیل سے ختم نہیں ہوتی، شام حملہ کے اوپر، چونکہ اللہ کا بارڈر ان سے ملتا ہے لبنان کا، تو شامی حکومت سے انہوں نے تقاضا کیا ہے کہ بلکہ تیار کیا ہے ان ملکوں نے کہ یہ لبنان میں تشیع کا خاتمہ کرے۔ یہ پلید منصوبہ ان کا شام کے بارے میں ہے۔ عراق کے اندر جو تشیع ہے اس کو سرکوب کرنے کے لیے اور مزاحمت و مقاومت محاذ کو عراق میں ختم کرنے کے لیے کرد، جو داعشیوں سے بھی بدتر ہیں، کرد جنگجو جو اسرائیل اور امریکہ کے زیر اثر ہیں، انہیں ترکی منظم کر رہا ہے،
اور امریکہ منظم کر کے عراقی تشیع کو سرکوب کرنے کے لیے، جو پہلے داعش کے ذریعے کوشش کی گئی تھی، اب دوبارہ کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ کوئی پرانی باتیں نہیں میں کر رہا ہوں، یہ گزشتہ ہفتے کی جو خطے کے اندر پیش رفت ہے یہ حرکت کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے تشیع کے لیے، چونکہ جب رہبر معظم کو شہید کیا گیا تو انہیں توقع تھی کہ دنیا میں کہاں کہاں رد عمل آئے گا، اور انہیں تھی کہ لبنان سے رد عمل آئے گا، یمن سے رد عمل آئے گا، عراق سے رد عمل آئے گا، لیکن ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان سے رد عمل آیا۔ پاکستان کے تشیع، پاکستان کے جوان، بلکہ پاکستان کی ساری ملت نے، تمام مسلمین پاکستان نے رد عمل دکھایا۔ اکابرین پاکستان نے، اہل سنت کے اکابرین نے رد عمل دکھایا، مذمت کی اس کی، اور میدان میں اور ریلیاں نکالی۔ خصوصاً جماعت اسلامی نے حق ادا کیا، اور قابل تحسین ہے یہ اعلیٰ شعور جماعت اسلامی کا کہ انہوں نے اس شہادت کے مقابلے میں جو نماز جنازہ غائبانہ پورے ملک میں ادا کی، اور یہ تاثر دیا کہ ہمیں جس فرقہ وارانہ جنگ میں تم الجھانا چاہ رہے تھے ہم اس میں نہیں جاتے، اور انہوں نے چونکہ نماز جنازہ اہل سنت کے ہاں غائبانہ ہو سکتا ہے لہٰذا انہوں نے کیا، جس پر اعتراض بھی ان پر کیا گیا کہ آپ نے ایک شیعہ رہبر کے لیے کیوں نماز جنازہ پڑھایا؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ شیعہ مذہب سے تعلق تھا لیکن رہبر مسلمین تھے، یہ رہبر اسلام تھے، یہ رہبر دین تھے، یہ اصل رہبر یہی تھے۔ یہ جماعت اسلامی کا موقف تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے، جو بڑی شخصیت اور جماعت ہے، انہوں نے رہبر کی شہادت پر یہ فرمایا کہ یہ شہید ہیں، اور شہید فلسطین ہیں، یوں نہیں کہ ایران کے لیے شہید ہوئے ہیں، فلسطین کے لیے۔ اور اسی طرح ایک ایک کر کے بڑی شخصیات سب نے رد عمل دکھایا، لیکن اس میں جو رہبر کے پیروکار جوان تھے انہوں نے رد عمل دکھایا، اور بہت تلخ واقعات بھی ہوئے، اور ان جوانوں میں سے لگ بھگ 40 کے قریب کراچی، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں شہید کر دیے گئے۔ اور ان شہداء کا کوئی اب خون بہا لینے والا نہیں ہے، کوئی مدعا نہیں ہے، بلکہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اور تشیع کے اوپر ابھی دھونس کی پالیسی شروع ہو گئی ہے۔ بڑا خطرہ جو اس وقت ظاہر تکفیری اور ناسبی پہلے سے تشیع کے لیے ہمیشہ دشمن رہے ہیں۔ 80 کی دہائی سے انہوں نے باقاعدہ لشکر بنائے اور قتل عام کیا، اور 60,000 شیعہ قتل کیا انہوں نے، 60,000 شیعہ۔ کل سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 80,000 دہشت گردوں نے پاکستان میں مسلمین کو اور پاکستانیوں کو شہید کیا ہے، مختلف طبقات، جن میں سے 65,000 شیعہ ہیں۔ یہ سب کے سامنے ہے، یہ تاریخ کوئی دور کی بات نہیں ہے، اور ابھی بھی موجود ہیں۔ اور یہ گزشتہ جو زمانہ گزرا ہے، چند مہینے، ان چند مہینوں میں انہوں نے کھل کے پاکستان کے اندر اودم مچایا ہے، اور تکفیر کی ہے شیعہ کی، اور واجب القتل قرار دیا ہے، اور شیعہ کو پاکستان سے ختم کرنے اور نکالنے کا انہوں نے یہ منحوس نعرہ لگایا ہے۔ ایک دفعہ تشیع پہلے اس بڑے خطرے سے گزر چکا ہے اور بھگت چکا ہے، اور یہ ضیاء الحق کے زمانے سے جو شروع ہوا کہ باقاعدہ ریاستی سرپرستی میں اور سرکاری افسروں کی سرپرستی میں، رہنمائی میں، سرکاری وسائل کے ساتھ تشیع کے لیے لشکر بنائے گئے۔ ان لشکروں نے جو کچھ بھی کیا وہ آج ریکارڈ پہ موجود ہے، پولیس ریکارڈ میں، عدالتی ریکارڈ میں، اور ہر جگہ موجود ہے۔ صحافیوں کو پتہ ہے، اقرار کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ایک واضح تاریخ ہے۔ ایک دفعہ پھر تشیع کی طرف رخ موڑا ہے اس یلغار کا، جس کا آغاز پارا چنار سے ہوا ہے، یوں نہیں کہ آج رہبر کی شہادت کے بعد اور پاکستانی جوانوں کے رد عمل کے بعد یہ احساس پیدا ہوا ہے، یہ بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جب سے یہ حکومت جو ابھی برسر اقتدار ہے یہ اقتدار میں آئی ہے۔ انہوں نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلا کام جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں اور شیعہ بھی ہیں، سید بھی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے آ کر ان کا ایشو شروع کیا، یعنی سکرپٹ لے کر آئے تھے، سینیریو سٹوری پوری لے کر آئے تھے تشیع دشمنی کی اور تشیع ستیزی کی اور تشیع سرکوبی کی، اور آغاز انہوں نے پارا چنار سے کیا
کہ پارا چنار کے اندر ہیں، اور پھر اس کے بعد کتنے تلخ حالات اور واقعات پارا چنار میں ہوئے۔ پارا چنار کے شیعہ سنی قبائل نے جتنا جتن کیا کہ ہم نہیں ہیں دشمن ایک دوسرے کے، ہم نہیں ہیں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے، لیکن پھر بھی راستے بند کیے۔ 6-7 لاکھ آبادی، 8 لاکھ آبادی کو وہاں پر محاصرہ کیا، جیسے غزہ کا اسرائیل نے کیا تھا، پارا چنار کا محاصرہ کیا تھا۔ اسی وقت میں نے عرض کیا تھا کہ تشیع کے لیے جو عزائم نظر آ رہے ہیں مقتدر لوگوں کے اندر وہ خطرناک ہیں۔ ظاہر ہے تکفیری اور داعشی پہلے ہی موجود ہیں ملک کے اندر اور مضبوط ہیں، بہت مضبوط ہیں، جن کو ریاست نے خود خوارج کا عنوان دیا ہے۔ یہ خوارج بہت مضبوط ہیں پاکستان میں۔ انہوں نے پہلے سے ہی تیاری کی ہوئی ہے، انہیں صرف موقع نہیں تھا، چونکہ ریاست نے امن قائم کرنے کے لیے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیے ہیں، تو یہ سلیپنگ اس میں چلے گئے، پوزیشن میں چلے گئے۔ لیکن جب انہیں سگنل ملتا ہے، جب انہیں اشارہ ملتا ہے تو وہ دوبارہ فعال ہو جاتے ہیں، اور ابھی انہیں دوبارہ اشارہ دیا گیا ہے۔ جو ان حالات میں جاری جنگ کے اثناء میں جو کچھ ہوا ہے، خصوصاً جو ملاقات آرمی چیف سے علماء کی ہوئی ہے، اور یہ ملاقات ہوئی تو غالباً 17 یا 18 مارچ کو ہے، لیکن 2 دن کے بعد خود فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے نے اس کو پبلک کیا ہے، اس کو باقاعدہ فلم کی صورت میں نشر کیا ہے اور اس میں اپنا بیانیہ دیا ہے۔ اور پھر علماء نے جمعے کے دن جو علماء گئے تھے وہاں پر، انہوں نے اس ملاقات کی تفصیلات بتائی ہیں، اور وہ تفصیلات اتنی خوفناک ہیں کہ جس سے پورا پاکستان ہل گیا ہے، میڈیا پورا اس سے لرز گیا ہے، باقی طبقات سارے اس سے لرز گئے ہیں، جو ان علماء نے یہ حقائق میڈیا کے اوپر آ کے بیان کیے ہیں کہ اس ملاقات میں کیا گزرا ہے۔ یہ بہت خطرناک سگنل ہے جو گیا ہے، یعنی اس وقت کہ ریاست کے عزائم میں تشیع کے اوپر دباؤ ہے، یا تشیع کو جس طرح ان علماء نے کہا کہ دھمکی دی گئی ہے سری، تو کافی ہے جو بندوقیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو صرف ایک اشارہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ وارد عمل ہوں گے۔ اور پہلے سے لشکر انہوں نے تیار کر کے بٹھائے ہوئے ہیں، جن سے پہلے بھی استفادہ کیا تھا اور دوبارہ، اور خصوصاً جو رخ اس وقت جا رہا ہے وہ گلگت بلتستان کی طرف ہے۔ اور یہ پاکستان کے موجودہ حکمران جو ٹرمپ کی محبت میں اندھے ہو رہے ہیں، ان کی بہت بنیادی غلطیوں میں سے ایک ہے۔ میں سمجھتا ہوں تاریخ پاکستان میں جتنی غلطیاں سابقہ حکمران کر چکے ہیں، جرنیل یا غیر جرنیل، ان میں سب سے بڑی غلطی ابھی کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ ان حالات میں کھڑے ہونا اور امریکی وفاداری اور امریکی اس کے منہ سے تعریف سننے کے لیے اپنے ملک کو دو پہ لگانا، اپنے ملک کی امنیت خراب کرنا، جبکہ پاکستان ایک طرف بھارت ہے، ایک طرف طالبان ہے، اور دونوں حالت جنگ میں ہیں پاکستان کے خلاف۔ بھارت کے عزائم بہت خطرناک ہیں، اور اس تمام سینیریو میں بھارت شامل ہے۔ بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاکستانی حکومت امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ بھارت مخالفت کیا ہے؟ یہ اگر واقعاً بھارت آپ کا دشمن ہے تو یہ دشمن تو اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ملاقات کے دوسرے دن رہبر پر حملہ ہوا اور بھارت جنگ میں شریک ہو گیا ہے۔ ایرانی جو بحری کشتی جہاز امریکہ نے مارا ہے وہ بھارت کے پانیوں میں مارا ہے، اور بھارت نے ہی سارا وہ سینیریو بنایا تھا۔ باہر کے بھارت کے عزائم پاکستان کے لیے، افغانستان کے، اور سارے یہ واضحات میں سے ہیں۔ ایسے میں بلوچستان کے اندر پہلے سے شورش ہے، بغاوت ہے، پشتونستان میں الگ سے مسئلہ ہے، اور دہشت گردی الگ ہے، فرقہ واریت الگ ہے، اور ایسے میں ٹرمپ کی خاطر پاکستان کے تشیع کے اوپر دباؤ ڈالنا یہ اور بہت بڑی غلطی ہے۔ اور خصوصاً گلگت بلتستان کہ آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے چائنا کے ساتھ، اور ایک ہی دوست بچا ہے چائنا، اس کو بھی امریکہ دوستی کی بھینٹ چڑھایا گیا ہے۔ ظاہر ہے اب چائنا ان پالیسی سازوں پر اعتماد نہیں کرے گا کہ ایک دن میرے پاس ہوتے ہیں، دوسرے دن ٹرمپ کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو چائنا اور ٹرمپ آپس میں دشمن ہیں۔ ظاہر ہے چائنا امریکہ کو نابود کرنا چاہتا ہے اور امریکہ چائنا کو نابود کرنا چاہتا ہے۔ اس بیچ میں پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے
کہ وہ ان دو سپر طاقتوں، دو ہاتھیوں میں سے کس کے ساتھ ہے۔ تو اگر ایک دن چائنا اور ایک دن امریکہ تو دونوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ ابھی تک ان کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے، اور اس وقت جو پاکستان کے لیے صورتحال بن گئی ہے، خصوصاً اس ملاقات کے بعد، چونکہ موضوع میڈیا میں چلا گیا ہے، نہیں جانا چاہیے تھا میڈیا میں، لیکن یہ میڈیا میں چلا گیا ہے، اور میڈیا میں ظاہر ہے نہ شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں نہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، میڈیا ایکٹیوسٹ اور میڈیا آپریٹر اور لوگ ہیں۔ میڈیا کے جو اپنے کارندے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، اور انہیں اگر کوئی پاکستان کی کمزوری ملتی ہے تو وہ اس کو اچھالتے ہیں۔ ہم نے جمعہ کے خطبہ میں بھی عرض کیا کہ پاکستان کے علماء، چونکہ انہوں نے علماء کو بلایا اور علماء کے ساتھ یہ گفتگو، تلخ گفتگو کی جو علماء کے بقول، تو اس کو سنبھالیں بھی، ہینڈل بھی علماء ہی کریں، میڈیا میں نہ کریں، بلکہ اس کو آپس میں نشست کریں، مشاورت کریں، اجتماع کریں۔ اور ریاست کے سب سے طاقتور شخصیت نے تشیع کے بارے میں جو اظہارات کیے ہیں اور جو بعض نامناسب بھی ہیں، ان کا سدباب کریں اور گفتگو کریں ریاستی عناصر کے ساتھ، کہ وہ اپنی شیعہ کے بارے میں، پاکستانی تشیع کے بارے میں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ اور جس طرح تشیع کو کہا گیا ہے کہ کسی اور ملک کی محبت میں پاکستان میں مسائل کھڑے نہ کریں، تو اسی طرح یہی بات ان پر آتی ہے کہ امریکہ کی محبت میں، اسرائیل کی محبت میں آپ بھی اپنے ملک کے عوام کے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں۔ تشیع پاکستان کے شیعہ پاکستان کے اصلی وارث ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ شیعہ قائد اعظم کی قوم کو اور اس کے ہم فکر و ہم مسلک لوگوں کو کہیں کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں۔ یہ کیسی مضحکہ خیز بات ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، جن کے خون پسینے سے پاکستان بنا ہے، جن کی دولت و ثروت سے پاکستان بنا ہے، جس راہبر نے قیادت کی ہے اور انگریزوں کے جبڑے سے اور ہندوؤں کے جبڑے سے یہ مملکت نکال کر یہ امانت تمہیں دی اور آج اس پر راج کر رہے ہو، اور آج قائد اعظم کے خاندان کو ہی کہو کہ آپ پاکستان سے نکل جاؤ۔ یہ کیسی مضحکہ خیز بات ہے اور کیسی نامعقول بات ہے، اور عقل و خیرت سے دور ہے۔ ظاہر ہے طاقت بھی ہو، اقتدار بھی ہو، طاقت بھی ہو اور طاقتوروں سے رشتہ بھی ہو تو انسان اس طرح بہک جاتا ہے، اس طرح دماغ گم جاتا ہے اس کا، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ جو پوزیشن پاکستان کی ہے، یہ ملک آپ کے پاس امانت ہے، اس کا دفاع کے آپ ذمہ دار ہیں، اور ساری قوم اس کے ذمہ دار ہیں، اور تشیع سب سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ تشیع کے اوپر اتنا تاریخی ستم ہوا، لیکن تشیع نے ریاست کو، ملک کو، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ نہ ریاستی اداروں کے خلاف ہوئے، نہ کسی بائیں کہ یہ ادارے ان کی مدد کر رہے تھے دہشت گردوں کی، لیکن پھر بھی یہ شعور پاکستان تشیع کے اندر موجود تھا اور ابھی بھی ہے۔ اور ابھی بھی میں نے پہلے خطبہ جمعہ میں بھی کہا ہے تشیع کو کہ بسا اوقات دشمن ہمارے لیے جال پھینکتا ہے، ماحول بناتا ہے، ہم نے اس میں پھنسنا نہیں ہے۔ یہ سنجیدہ کوشش عرصے سے ہو رہی ہے۔ پارا چنار کا جب سے ایشو شروع ہوا، زیون سکرپٹ جب آیا پاکستان کے اندر، اور یہ زیون سکرپٹ پاکستان کا اپنا نہیں ہے، یہ اوپر سے ان کو دیا گیا ہے کہ اس کو بیس بنا کے آپ پاکستان کے تشیع پہ دباؤ ڈالیں کہ یہ زیون ہے اور یہ زیون ریاست کے مخالف ہیں۔ ریاست کے خلاف بھڑکانے کے لیے پارا چنار میں بہت زور لگایا گیا۔ اب گلگت بلتستان میں ریاست کے خلاف جذبات بھڑکانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں مختلف۔ ممکن ہے یہ کام کوئی شیعہ بن کے کر رہا ہو، ممکن ہے کوئی سرکاری کام یہ کر رہا ہو، اور ممکن ہے کوئی تکفیری یہ کام کر رہا ہو کہ تشیع کو دھکا دے رہا ہو ریاست کے خلاف اٹھنے کے لیے، جو نہیں کرنا۔ تشیع نے ہمیشہ صبر و بردباری اور تحمل سے کام لیا ہے، اور اس دفعہ جو آپ کے لیے منصوبہ بنا ہے، اس کو تشیع نے اپنے شعور و بصیرت سے ناکام بنانا ہے انشاءاللہ۔ جس طرح ایران میں شعور و بصیرت کے ساتھ اس درندے وحشی کو ناکام بنا دیا گیا ہے، پاکستان کے تشیع نے بھی انشاءاللہ اس منصوبے کو ناکام بنانا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان فرقہ واریت کے جال میں نہیں پھنسنا۔ فرقہ واریت کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ اور سنی،
یہ میں واضح طور پر عرض کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ اظہار کر رہا ہوں اور تشیع کی بنیاد عرض کر رہا ہوں کہ تشیع کے نزدیک نہ پاکستانی شیعہ، نہ ایرانی شیعہ، نہ عراقی شیعہ کوئی بھی اہل سنت کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے، اور اہل سنت ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ اہل سنت مسلمان ہیں، مسلمان بھائی ہیں ہمارے، اور ایک امت مسلمہ کا ایک حصہ ہیں، شیعہ بھی اور سنی بھی۔ اور سنیوں نے، اہل سنت نے اس موجودہ فضا میں یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ بھی تشیع کے دشمن نہیں ہیں۔ جنہوں نے ایران کے حق میں آواز اٹھائی ہے، جنہوں نے رہبر کی شہادت پر آواز اٹھائی ہے، جنہوں نے پاکستان کی پالیسی کی مذمت کی ہے، تو ظاہر ہے یہ کیسے دشمن ہو سکتے ہیں؟ اگر دشمن ہوتے تو رہبر کا نماز جنازہ کیوں پڑھتے؟ اگر دشمن ہوتے تو رہبر کے لیے اتنی حسرت کیوں کرتے، اتنا افسوس کیوں کرتے؟ تمام اکابرین ملت نے، بڑے بڑے علماء نے، اور تمام پاکستان کی تقریباً 99% آبادی اور خصوصاً اہل سنت نے تشیع کے ساتھ ہمدردی، تشیع کے ساتھ محبت، یعنی یہ کام ہم کر رہے تھے شیعہ سنی کو قریب کرنے کا، لیکن مشکل اور دشواری پیش آ رہی تھی۔ بعض اوقات ہمیں ہٹ درمی نظر آتی تھی، شیعہ کے اندر بھی اور سنی کے اندر بھی، اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کام جو ہم پاکستان میں کئی سالوں سے کر رہے ہیں اور ہمیں مشکلات تھیں، شہادت رہبر نے وہ ایک لمحے میں وہ کام کر دیا ہے، اور شیعہ سنی پاکستان کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ یہی چیز ہے جو انہیں ناگوار گزرتی ہے۔ جب انقلاب اسلامی وقوع پذیر ہوا تو یہی فضا بنی تھی، شیعہ سنی مل گئے تھے، جڑ گئے تھے۔ پھر اس شیعہ سنی کو الگ کرنے کے لیے لشکر بنائے گئے، اور سپاہ صحابہ اور اس جیسے دہشت گرد درندے بنائے گئے جنہوں نے قتل عام شروع کیا۔ اور اب جب دوبارہ یہ فضا بنی ہے کہ پھر شیعہ سنی پاکستان میں ایک ہو گئے ہیں اور ایک ہونے جا رہے ہیں، دوبارہ یہی فضا تکفیریت نے بنائی ہے، اور متاسفانہ بعض ذمہ دار لوگوں نے بھی اس میں نادانستہ یا دانستہ طور پر حصہ لیا ہے۔ یہاں پر یہ جذبات سے سمجھنے والا یا حل کرنے والا معاملہ نہیں ہے۔ میں جذبات تھے قوم کے، رہبر کی شہادت کی خبر سن کر جذبات کا اظہار کیا گیا ہے، اور پنجاب گورنمنٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثالی کام کیا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے اسی دن، وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یہ باقاعدہ بیان دیا، مجھے یاد ہے میں جب صبح 10-11 بجے اخبار دیکھا یا نیٹ دیکھا تو اس کے اوپر پہلی چیز وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ 1 مارچ کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جب لوگ مظاہرین سڑکوں پر تھے تو وزیر اعلیٰ نے یہ تلقین پولیس کو کی کہ یہ سوگوار ہیں، یہ عزادار ہیں، یہ دکھیا لوگ ہیں، اور ان کے جذبات کا آپ نے احترام کرنا ہے۔ اور خصوصاً لاہور پولیس نے بہت اعلیٰ کارکردگی دکھائی، ڈپٹی کمشنر نے دکھائی، اور انہوں نے ان عزاداروں اور ان سوگواروں کے سوگ کا احترام بھی کیا اور امن بھی قائم کیا۔ اس طرح سے مہارت سے انہوں نے اپنی پروفیشنل مہارت دکھائی اور امن بھی قائم رکھا، اور کوئی ناخوشگوار واقعہ ادھر رونما نہیں ہوا۔ لیکن جہاں پر پولیس کی کوتاہی یا انتظامیہ کی کوتاہی یا ان سوگواروں کو مزید دھونس دکھانا ہوا، وہاں اشتعال پیدا ہوا، اور اس اشتعال کے نتیجے میں ہماری اتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور شہادت ہوئی ان کی۔ اور وہ رہبر کی شہادت میں اتنی شہادتیں ایک دن کے اندر، یہ تشیع کے اوپر غیظ و غضب کی علامت ہے کہ پہلے سے گویا تیار بیٹھیں، اور ابھی تو کھول کے کہہ دیا کہ ہم سری گولی مار دیں گے جو بھی ابھی آئے گا۔ البتہ فوج، پاکستان کی فوج یہ تشیع کی دشمن نہیں ہے، یہ ایران کی بھی دشمن نہیں ہے، یہ ہمارا قومی ادارہ ہے، ہمارا سلامتی کا ادارہ ہے۔ حکمرانوں کی پالیسیاں الگ ہوتی ہیں، ادارے الگ ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ یہ پوری فوج کا نظریہ ہے۔ فوجیوں میں سے ایک ایک فوجی افسر و سپاہی کو اگر موجودہ فضا میں آپ جا کر پوچھیں کہ آپ ٹرمپ کے ساتھ ہو یا ایران کے ساتھ ہو، تو آپ کو 99% فوج یہ کہے گی کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ فوج ہماری دشمن ہے، اور جذبات میں آ کر بعض لوگ ایسی فضا بنا دیتے ہیں احتجاجوں کے اندر کہ رخ اس کا فوج کی طرف مڑتا ہے۔ نہ، ہرگز یہ کام کسی بھی احتجاج میں نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اپنی بات کریں، ہم ان پالیسیوں کو قبول نہیں کرتے، مسترد کرتے ہیں، شیعہ سرکوبی کی اور شیعہ کو خاموش رہنے کی،
کہ آپ کا رہبر مار دیا جائے، آپ کے مراجع تقلید قتل ہو جائیں اور آپ کی بنیاد ساری ویران کر دی جائے اور آپ پاکستان میں خاموش رہیں، چونکہ ہم ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو ٹرمپ کے احترام میں آپ بھی خاموش ہو جائیں؟ نہ، شیعہ کو پھر پہچانا ہی نہیں ہے آپ نے شیعہ کو نہیں پہچانا۔ شیعہ وہ وجود ہی نہیں ہے، وہ مخلوق ہی نہیں ہے جس کو خاموش کیا جا سکے ظلم کے مقابلے میں، یزید کے مقابلے میں، بنو امیہ کے مقابلے میں۔ شیعہ وہ ہے جو گردن جھکاتا نہیں ہے، کٹاتا ہے، جو شیعہ وہ شجرہ ہے، وہ شجرہ طیبہ ہے۔ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، سنی کو پتہ ہے، شیعہ کو پتہ ہے، مسلم کو پتہ ہے، غیر مسلم کو پتہ ہے، جس کے بھی تھوڑا شعور ہے، جس کی کھوپڑی میں کوئی عقل ہے، اس کو پتہ ہے کہ شیعہ وہ شجرہ ہے جو کھلتا پھولتا بڑھتا ہی لہو اور خون سے ہے۔ اس کی آبیاری پانی سے نہیں ہوتی، اس کی آبیاری مال سے نہیں ہوتی، اس کی آبیاری فنڈ سے نہیں ہوتی، اس کی آبیاری ڈالر سے نہیں ہوتی، اس کی آبیاری خون سے ہوتی ہے۔ جب ایک رہبر اس کا شہید ہوتا ہے اور اس کا خون تشیع کی جڑوں میں جاتا ہے تو تشیع کا شجرہ کھل جاتا ہے، اس پہ شاخیں لگتی ہیں اور اس پہ پھل لگتا ہے، اور ایک کو کاٹتے اس کی جگہ پر 1,00,000 میدان میں آ جاتا ہے۔ یہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ تشیع کو کبھی بھی آپ سرکوب نہیں کر سکے، اور تشیع بھی غیر ذمہ دار لوگ نہیں ہیں۔ ہر ملک کے اندر انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک بڑی تعداد شیعہ ہیں، ذمہ دار شیعہ ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں شیعہ ہیں، ذمہ دار شیعہ ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے اپنے ملک کے لیے بحران کھڑا نہیں کیا۔ آپ نے وہاں پر علماء کو قتل کیا، ان کے گردنیں کاٹیں، لیکن شیعہ نے پھر بھی کسی بھی مملکت کے لیے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہیں کیا، خصوصاً پاکستان کے شیعہ نے، جن پر دنیا میں سب سے زیادہ ظلم و ستم ہوا ہے۔ ابھی بھی پاکستان کے تشیع نے ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے، غیر ذمہ دارانہ نہیں۔ ایک تو میں ریاستی اداروں سے اور حکومت سے کہوں گا کہ جو بحران آپ نے کھڑا کیا ہے اس کو آپ خود سنبھالیں، اس کی تلافی کریں اور دلجوئی کریں اور اعتماد میں لیں، شیعہ جمعیت کو، شیعہ علماء کو اعتماد میں لیں، میڈیا کے ذریعے نہیں بلکہ عملی طور پر آپ بیٹھیں اور بات کریں اور جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کریں۔ اور اسی طرح شیعہ علماء بھی میڈیا پہ زیادہ فضا نہ بنائیں بلکہ خود آپس میں نزدیک ہو کے بیٹھیں، صورتحال کو سمجھیں۔ جو خطرات اس وقت پیدا ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے، تشیع کے لیے، ایران کے لیے، اور تمام عالمی حالات اس وقت جہاں پہنچ گئے اس نازک صورتحال میں، میڈیا کوئی درست پلیٹ فارم نہیں ہے، بلکہ قریبوں بیٹھیں، پہلے شیعہ علماء اکابرین آپس میں بیٹھیں اور پھر ایک متفقہ بیانیہ لائحہ عمل بنا کر اس کو ریاست کے ساتھ جا کر بات کریں، چونکہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ مملکت ہماری ہے، یہ ریاست ہماری ہے، یہ میراث ہماری ہے، اور اگر کوئی بھی پاکستان کے ساتھ خیانت کرتا ہے کسی بھی شکل میں تو تشیع پر واجب ہو جاتا ہے پاکستان کا دفاع، چونکہ پاکستان یادگار ہے قائد اعظم کی، اور قائد اعظم یادگار ہیں تشیع کی، اور پیروکار ہیں امام علی کے اور امام حسین کے۔ جس رہبر نے آپ کو پاکستان دیا ہے وہی نوحہ، جو بہت عالی شان نوحہ پاکستان کا، جو میری نظر میں ہمیشہ ہی تازہ ہے، پرانا نہیں ہوا، کہ تم نے اس کو بلا دیا ہے جس نے تمہیں کلمہ دیا ہے۔ اس لا الہ پہ جس نے سر کو کٹا دیا اس کو بلا دیا، تم کیسے کلمہ گو ہو؟ جس نے تمہیں کلمہ دیا ہے، جس نے تمہیں شریعت دی ہے، جس نے تمہیں دین دیا ہے، تم اسی کو فراموش کر بیٹھے۔ اور آج جس نے تمہیں پاکستان دیا ہے، جس نے تمہیں یہ سرزمین دی ہے،
جس کی دی ہوئی امانت پر حکومتیں کر رہے ہو، اس کے پیروکاروں کو اور اس کی قوم کو کہتے ہو پاکستان سے نکل جاؤ. اس کی تلافی کرنی چاہیے تلخی کی، اور ذمہ داری کا ثبوت دے. ریاست بھی طاقت کی زبان، دنیا کو کسی کو سمجھ آتی ہو یا نہ آتی ہو، تشیع کو سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے دیکھ لیا ٹرمپ نے طاقت کی زبان استعمال کی، ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے. بے شک تشیع کی لاشوں کی صفیں لگ جائیں گی، آپ ساری سرزمین کو تشیع کے لہو سے رنگین کر دو گے، لیکن تشیع کبھی بھی تسلیم نہیں ہوگا، ذلت قبول نہیں کرے گا. ریاستی اور حکومتی ذمہ داران ہوں گے، یقیناً ہوں گے. میں نہیں کہتا کہ حکومت میں ایسے بافراست سمجھدار لوگ نہیں ہیں، موجود ہیں. وہ آئیں، سامنے آئیں اور موجودہ فضا کو کنٹرول میں رہیں. اور اسی طرح تشیع کے اندر بھی بافراست، بابصیرت علماء اور اکابرین موجود ہیں. وہ بھی اس فضا کو فوراً سنبھالیں اور اس کو میڈیا کا موضوع نہ بنائیں، اینکرز کے حوالے نہ کریں، ٹک ٹاک کا موضوع نہ بنائیں. پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، ایران کے اس وقت ساتھ دینے کا موضوع ہے، اور شیعہ کو الجھا نہ دیں پاکستان کے اندرونی معاملے میں. شیعہ نے جو موقف اختیار کیا پاکستان کے، وہ سنی والا ہے. اس وقت پاکستان کے شیعہ سنی ایک پیج پر ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ نہ ہو کہ ایسے موضوع چھیڑ کر ہمیں اصل فریضے سے دور کر دیں. اور آپ انشاءاللہ ساتھ ہیں ایران کے. آپ نے جو مہم شروع کی ہے، اس وقت ایران کی انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں، حملے کیے ہیں، تو عوام مدد کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ امدادی کام جاری رکھیں، توجہ اس پر رکھیں، اور زیادہ جو فضا بنائی جا رہی ہے، ابھاری جا رہی ہے، اس کا فائدہ تکفیری اٹھائیں گے، اس کا فائدہ دہشت گرد اٹھائیں گے، اور تشیع کے خلاف وہ زیادہ زہر اگلیں گے. لہٰذا تشیع کو بھی ذمہ داری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ اور اپنی استقامت کے ساتھ یہاں پر ثبوت دینا ہوگا کہ ذمہ دار لوگ ہیں، غیر ذمہ دار نہیں ہیں. ہمیں اپنی ریاست، اپنا ملک عزیز سب سے پہلے ہے، اور پھر ہمیں امت اسلامیہ اور ایران بھی عزیز ہے، ہمیں فلسطین بھی عزیز ہے ہمیں. اور کسی بھی ملک پر جب افغانستان پہ حملہ ہوا تو افغانستان عزیز تھا ہمیں، ابھی بھی عزیز ہے. جب عراق پہ حملہ ہوا تو عراق عزیز ہے. اگر سعودیہ بھی دشمن کا ساتھ دینے کے بجائے مقابلے میں آ جائے، اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں آ جائے، اور امریکہ سعودیہ پر تجاوز کرتا ہے، تو پاکستان کا تشیع سب سے پہلے سعودیہ کے حق میں اٹھے گا، آواز اٹھائے گا. یہ تشیع کی تاریخ میں ہے. انشاءاللہ ہماری دعا بھی ہے، امید بھی ہے کہ انشاءاللہ حکومت بھی اور اسی طرح شیعہ اکابرین بھی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس موجودہ فضا کو کنٹرول کریں گے اور اس کو مثبت فضا میں تبدیل کریں گے. یہ فضا کسی لحاظ سے مناسب نہیں ہے، خصوصاً اس میں تشیع کے لیے زیادہ خطرات ہیں. جب ریاست کا غیظ و غضب تشیع کے لیے ظاہر ہوتا ہے تو جو پہلے سے غضب سے بھرے ہوئے ہیں، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو پھر اجازت مل جاتی ہے. یہ گویا سگنل ہے ان کے لیے، ان کو ناکام بنانا ہے اور اس دام میں اور اس جال میں نہیں پھنسنا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ایران کو فتح نصرت نہائی عطا فرمائے، فتح مبین اللہ تعالی عطا فرمائے انشاءاللہ.